والے بھی ہیں اور چلنے پھرنے کی طاقت بھی رکھنے والے نہیں ہیں، کم عمر بچے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں۔ جب یہ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنی زبان حال سے جملوں کو جاری فرمایا، سب سے پہلے لبیک کہنے والے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت، یہ خوشبختی، یہ سعادت مندی مجھ فقیر کو عطا فرمائی جائے۔ سارے صحابہ ہکے بکے ہیں، پریشان کن ہیں، عجیب و غریب کی کشمکش کا شکار ہے۔ یہ غلام جو سارا دن ٹوکری اٹھا کے پھرتا ہے اور ہر جگہ بیٹھ کر کھجوریں کھانا شروع کر دیتا ہے، کیا یہی دین اسلام کے لیے کام کرے گا؟ یہی اس کذاب کے سامنے مقابلہ کرے گا؟ جب بھی بات بنے گی تو یہ بیٹھ جائے گا، جب بھی بات آئے گی تو یہ کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جب اس غلام کے جذبات کو دیکھا، محبت بھرے اخلاق کو دیکھا، جملوں کو دیکھا، موتی بھرے انداز کو دیکھا، نبی رحمت سرکار نے اپنی تلوار اپنے اس غلام کو عنایت فرمائی، اپنا ہی نیزہ اس کے سپرد فرمایا کہ جاؤ جہاں تمہیں ضرورت محسوس ہو۔ اس تلوار کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اس نیزے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر میرے جیسا وہ غلام ہوتا تو وہ عرض کرتا، یا رسول اللہ ابھی میرے بچے تو چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، ابھی تو میں کام کر رہا ہوں، ابھی تو میں اتنا مضبوط نہیں ہوا، میں اتنا بڑی لڑائی کیسے لڑ لوں گا، اتنا بڑی جنگ کے اندر کیسے شریک ہو جاؤں گا، مجھے موت نظر آ رہی ہے، سامنے والا مجھے مار بھی سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، میری جان بھی لے سکتا ہے، مجھ پر وہ وار بھی کر سکتا ہے۔ یہ ساری علامتیں عیاں ہوں، پھر بھی انسان سوچ و بچار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ غلام نہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ اپنے اولاد کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ ہی اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ اپنی عزیز و حقیر ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ابھی وہ مضبوط مالی طور پر ہے ہی نہیں، کیونکہ دین اسلام پر جب بھی کسی نے کام کیا ہے وہ غریب گھر